بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کا جذبہ پاک دامنی۔ اسلام سے قبل اہل عرب میں شراب نوشی اور بے حیائی عام تھی، اور وہ اپنی محفلوں میں اور اپنی گفتگو میں اس کا اظہار بڑے فخر سے کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور آپ کے فیض صحبت نے وہی صحابہ جو زمانے جاہلیت میں ہر قسم کی اخلاق بے راہ روی کا شکار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے ان کے نفوس ایسے پاک صاف ہوئے کہ انہیں اخلاقی برائیوں سے یکسر نفرت ہو گئی۔ ایک صحابی مرثد ابن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے موقع پر یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ جو کمزور اور ناتواں افراد مکہ میں رہ گئے ہیں وہ ان کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت میں نصرت و اعانت فرمائیں اور انہیں بحفاظت مدینہ تک پہنچائیں۔ ایک دفعہ وہ اسی سلسلے میں مکہ تشریف لائے۔ اتفاقاً ان کو عناق نامی ایک عورت کے گھر کے پاس سے گزرنا پڑا۔ یہ ایک فاحشہ عورت تھی جس سے ان کے اسلام سے قبل کچھ تعلقات رہے تھے۔ اس عورت نے حضرت مرثد رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے پہچان لیا اور آگے بڑھ کر ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور رات گھر ٹھہرنے پر اصرار کرنے لگی۔ حضرت مرثد رضی اللہ عنہ چونکہ اسلام کی روشنی سے بہرمند ہو چکے تھے اور اس قسم کی لغویات سے متنفر ہو چکے تھے، لہذا صاف جواب دیتے ہوئے فرمایا، اب پہلا زمانہ باقی نہیں رہا، اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، لہذا مجھے معاف کرو۔ اس نے کہا، اگر تم میری خواہش پوری نہیں کرو گے تو میں شور و غل کروں گی اور تمہیں گرفتار کروا دوں گی۔ لیکن اس کی اس دھمکی کے باوجود حضرت مرثد رضی اللہ عنہ نے گندگی سے آلودہ ہونا پسند نہ کیا اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور چھپتے چھپاتے کفار کے چنگل سے نکل گئے۔ ایک اور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میری ناک مردار کی بو سے بھر جائے، مگر یہ پسند نہیں کہ اس میں کسی غیر عورت کی بو آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حسین عورت مسجد میں آیا کرتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنا معمول یہ بنا لیا تھا کہ وہ ان سے بہت پہلے آ کر اگلی صف میں بیٹھ جاتے تھے کہ مبادا ان پر نگاہ نہ پڑ جائے۔ ایک دفعہ صحابہ نے دشمن کا کوئی علاقہ فتح کیا اور اس علاقے میں ان کا لشکر امیر کی قیادت میں چلا جا رہا تھا۔ نصارہ نے ان کے ایمان پہ ڈھاکہ مارنے کے لیے وہاں راستے میں بے پردہ عورتوں کو بنا سنوا کر کھڑا کر دیا۔ اب میرے لشکر نے صرف اتنی آیت پڑھی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں۔ تو صحابہ نے نگاہیں نیچے کر لی، اس شہر سے گزر گئے اور اس شہر کے در و دیوار کو نہ دیکھا۔ جب واپس آئے تو مدینہ کے لوگوں نے پوچھا، شہر کے مکانوں کی بناوٹ کیسی تھی، کتنے اونچے تھے؟ تو فرمانے لگے، جب ہمیں حکم ملا ہم نے نگاہیں نیچے کر لی، اونچی کی ہی نہیں، حتیٰ کہ اس شہر میں سے واپس آ گئے۔ ہمیں اس شہر کے مکانوں کی اونچائی کا پتہ ہی نہ چلا۔ سبحان اللہ۔